آج ہم بات کریں گے کہ 3 طرح کی مخلوق میں سے انسان افضل اور اشرف کیوں ہے۔ باقی مخلوقات کو ہم نہیں لیں گے کیونکہ ان کی افزائش نسل نہیں ہوتی، ان کے کھانا پینا نہیں ہوتا، ان کے بچے نہیں ہوتے اور ان کے پاس احکامات نہیں ہوتے۔ ہم 3 مخلوقات کو ڈسکس کریں گے جن میں کامن چیزیں ہیں، اور ان میں سے پھر انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے، اس پہ آج بات کریں گے۔ ہمارے پاس فرشتے ہیں، نظر نہیں آتے، اور وہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو ہے وہ خواہشات نہیں ہیں۔ وہ جو ہیں وہ صرف اللہ کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، ان کی شادی بیاہ بچے نسل یہ نہیں ہوتی، اور ان کے اندر خواہشات نہیں ہیں۔ دوسری مخلوق ہے جانور، یہ جو چرند پرند ہیں اور یہ جو درندے ہیں اور یہ جو چوپائے اور دوپائے ہیں، ان کی افزائش نسل ہے، یہ کھاتے پیتے ہیں، ان کا جو ہے وہ نظام چلتا ہے، وہ اپنے بچے پیدا کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ دوسری طرح کی مخلوق ہے، ان کے ساتھ خواہشات ہیں، ان کے پاس احکامات نہیں ہیں، ان کو کوئی کام نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی حکم نہیں ہے۔ اور تیسری مخلوق ہے انسان۔ اب انسان کے پاس جانوروں والے کام بھی ہیں، اس کو کھانا پینا بھی ہے، اس کو افزائش نسل بھی چلانی ہے، اس کو جو ہے اپنا نظام بھی چلانا ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر احکامات بھی ہیں فرشتوں کی طرح کہ یہ تم نے یہ کام کرنے ہیں اور یہ نہیں کرنے، اس کے اوپر احکامات ہیں۔ اب جو ہے انسان جو ہے وہ فری ول بھی اس کو دی ہے، یعنی وہ جو چاہے کرے، یہ اس کو اختیار بھی دیا، احکامات دینے کے بعد اختیار بھی دیا، چاہو تو مانو، نہیں چاہو تو نہ مانو۔ پھر جب تمہیں موت آئے گی اور تمہیں جب تمہارا حساب ہوگا، پھر ہم اس کے مطابق تمہارا فیصلہ کرے گا۔ کون کرے گا؟ وہ تمہارا کریٹر کرے گا، وہ پیدا کرنے والا تمہارا، وہ تم سے حساب لے گا۔ تو اس کو لاجیکل سمجھیں کہ جب انسان ان تینوں میں اشرف المخلوقات کیوں بنتا ہے؟ اشرف المخلوقات اس لیے بنتا ہے، یاد رکھیں انسان کی صحیح پہچان صرف ایک مذہب، ایک دین نے کرائی ہے، وہ اسلام ہے، اور کریٹر کی صحیح ڈیفینیشن، آنرشپ اور اس کائنات کا یونیورسل پورا کا پورا کنسیپٹ جو اسلام کے پاس ہے، وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ آج کل ہم ہر چیز سائنس سے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ہم خود بھی کنفیوز ہیں کہ سائنس جو ہے وہ کون سی والی سائنس۔ ایک سائنس کی فیلڈ دوسری فیلڈ کو پروو نہیں کر پاتی، لیکن ہم گھسے ہوئے ہیں بس اس کے اندر، سارے کے سارے اسکالر جو ہے وہ ایک ہی چیز پہ، جی ہم اس کو اس طرح سے ثابت کریں گے، اور سائنس میں ایسے ہے، سائنس میں ویسے ہے۔ دین اسلام یا آپ کے لیے جو زندگی گزارنے کے پیرامیٹر ہیں، وہ سائنس سے پروو ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ اس کے اندر ریسرچ کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کھانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ کھانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، وہ ایک الگ ایک ریسرچ ہے، ایک تھیوری ہے کہ جی سیب کھاؤ گے تو یہ فائدہ ہوگا، اور یہ جو انگور کھاؤ گے یہ فائدہ ہوگا، اور یہ فلاں چیز کھائیں گے یہ فائدہ ہوگا، یہ نقصان ہوگا۔ یہ اس کی ریسرچ ہے، سائنس نے کچھ پیدا نہیں کیا۔ سائنس نے جو ہے وہ خود سے ایسی مخلوق نہیں بنائی کہ وہ جو ہے وہ خود ہی جناب وہ گھاس پھوس کھا رہی ہو، اور اس کے بعد وہ جو ہے پوٹی پہ گوبر اور پیشاب بھی کر رہی ہو، اور اس کے بعد اس میں سے دودھ بھی نکل رہا ہو۔ سائنس ایسی کوئی مشین بنا نہیں سکی، اور نہ انشاءاللہ بنا سکے گی۔ تو اٹ مینز کہ کوئی نہ کوئی کریٹر ہے جس نے یہ پورے کے پورے رول اور پیرامیٹر ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، اور وہ سارے کے سارے ایک جگہ پہ مینشن کر دیے ہیں، اور ان ساروں کا سب کا مرکز جو ہے وہ اسلام کے پاس ہے، اور وہ قرآن کی شکل میں موجود ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ لاجیکل سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ہمیں جو ہے وہ ڈسٹرب کیا جا رہا ہے، ہمارے اوپر یہاں پہ حملے کیے جا رہے ہیں، اور ہمارے دماغوں میں بیج ڈالے جا رہے ہیں تھوڑے 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 کہ یہ سائنس کی اتباع تو کریں، یہ ہمارے قانون کی پیروی تو کریں، یہ ہمارے جو ہے نا انڈر رہ کے تو کام کریں، لیکن ان کا کسی مذہب سے یا اسلام سے یا کسی بھی دین سے کوئی تعلق نہ ہو، تاکہ ہم ان کے اوپر رول کریں اور ان کو اپنی مرضی سے اپنے فائدوں کے لیے استعمال کریں۔ اس کو انڈرسٹینڈ کریں، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس لیے ہم لاجیکل ڈسکشن کرنا شروع ہو گئے ہیں، تاکہ ہم اپنا دفاع کریں، اپنے کریٹر سے بالکل نہ ہٹیں، اور ان ریشنل جو لوگ ہیں ان کے پیچھے نہ بھاگیں، جبکہ ہمارے پاس بھی ریشنل ایویڈنس ہیں۔ قرآن بھی بڑی زبردست ریشنل باتیں کرتا ہے، عقلی اور ساری علمی دلائل پہ بات کرتا ہے، لیکن چونکہ ہم سائنٹیفک جو چیزیں ہوتی ہیں، لفظ ہوتے ہیں، اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیں وہ چیزیں مار دیتی ہیں۔ بہرحال ہمیں بھی سیکھنا ہے، ہمیں بھی یہ لاجک سیکھنے ہیں، تاکہ ہم اپنے کریٹر کا دفاع کریں اور اس اشرف المخلوقات میں شامل ہو جائیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں یا اللہ کا کفر کرتے ہیں یا اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، وہ جو ہیں وہ جانوروں میں سب سے بدتر ہیں۔ کیوں؟
کھانا پینا تو وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، فرق کیا ہے؟ کھانا وہ بچے تو وہ بھی پیدا کرتے ہیں، ہم بھی انسان بھی پیدا کرتے ہیں، فرق کیا ہے؟ دوست اور دشمن کی تمیز جو ہے وہ تو جانوروں میں بھی ہے. بلی کو پتہ ہے میرا دشمن کون ہے، دوست کون ہے. چوہے کو پتہ ہے میرا دشمن اور دوست کون ہے. شیر کو پتہ ہے مجھے کہاں سے کیا کھانا ہے، میرا دوست اور دشمن کون ہے. ہر جاندار کو یہ سینس ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی جو ہے وہ پرندہ ایک شاخ پہ بیٹھ کے جو ہے ایک ٹہنی پہ بیٹھ کے انڈا دے رہا ہو؟ نہیں، اس کو سینس ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے، اس کے کریٹر نے، اس کے خالق نے، پیدا کرنے والے نے اس کو عقل دی ہے. کیا عقل دی ہے؟ کہ تمہیں گھونسلہ بنانا ہے اور تمہیں اس طرح گھونسلہ بنانا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ انڈے دینے ہیں، پھر تم نے اس طرح اس کے اوپر اتنے دن گزارنے ہیں. پھر پروسیس کے بعد جو ہے وہ جانور جو ہے وہ ڈرتا نہیں ہے، اس کو پتہ ہے یہ میری اولاد ہے. پھر اس کی پرورش کرتے ہیں، پھر اس کی حفاظت کرتے ہیں دشمنوں سے، پھر اس کے اپنے منہ سے اس کے منہ میں کس طرح سے کھانے کی عادت ڈالنی ہے، کیا کھلانا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں، ساری کی ساری عقل جانوروں میں بھی ہے. اگر میں اور آپ یہ کام کر رہے ہیں، کوئی عجوبہ نہیں کر رہے، کوئی ہمارے اندر کوئی ایکسپرٹیز اور مہارت نہیں ہے کہ جی ہم بڑا اچھا کھانا کھا رہے ہیں، ہم نے جناب کیا بات ہے، ہم تو جناب بڑی اچھی وہ جو افزائش نسل ہو رہی ہے، ہماری اولاد ہو رہی ہے اور ہمارا وہ سٹرکچر ہے. اس سے انسان اشرف المخلوقات نہیں ہوتا. یاد رکھیں، اگر انسان اللہ کے دیے وہ قوانین یعنی اپنے کریٹر اور اپنے خالق اور مالک کے مطابق وہ زندگی نہیں گزارے گا، وہ جانوروں میں سب سے بدتر ہو جائے گا. کیونکہ ان کے پاس تو عقل نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس تو ڈیولپمنٹ نہیں ہے. عقل ہے بنیادی زندگی گزارنے کی، لیکن وہ لرننگ نہیں کر سکتے. وہ اپنی جو ہے نا کریٹیوٹی ان کے اندر نہیں ہے، وہ ایوالومنٹ نہیں ہے ان کے اندر، نئی سے نئی جو ہے وہ چیزیں پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. وہ اپنے آپ میں چینج نہیں لا سکتے، ہم لا سکتے ہیں. تو اس لیے اگر پھر بھی ہم لرننگ نہ کریں اور ہم اپنے آپ کو چینج نہ کریں اور ہم کسی کو فالو نہ کریں جو ہم سے سپیریئر ہو، تو پھر ہم کیا ہوں گے؟ ہم جانوروں سے بدتر ہو جائیں گے. سیکھنے کے باوجود، اپرچونٹی کے باوجود، اور یہ ساری چیزیں اللہ نے جو کریٹیوٹی دی ہے، خود کو چینج کرنا اور خود کو لرننگ کرنا اور یہ الفاظ اور یہ بتانا اور یہ سکھانا، اگر یہی تو ہمیں ان سے الگ کرتا ہے، اگر اس پہ ہم کام نہیں کریں گے اور اس سے سیکھ کے ہم اللہ کے اور اپنے کریٹر کی بات نہیں مانیں گے، تو ہم جانوروں میں سے سب سے بدتر ہو جائیں گے. اور جو ہے اتباع کرنے والا، اپنے خالق اور مالک کا پہچان کے اتباع کرتا ہے اور اپنے آپ کو بری باتوں سے روکتا ہے. اور ایک اور لاجک سیکھ لیں، اسلام میں ہر وہ پیرامیٹر جو اسلام نے دیا، پوری دنیا کا انسان بائی فطرت، بائی نیچر وہ کہتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. شراب اگر اسلام نے حرام کی، وہ کہتا ہے بالکل صحیح کیا ہے. اور قتل حرام کیا، بالکل صحیح کیا ہے. اور یہ فحاشی حرام کیا، بالکل صحیح کیا. جتنے بھی پیرامیٹرز ہیں وہ انسان مانتے ہیں کہ ہاں یار اس سے بچنا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا جب ہم ان سے بچیں گے اور اپنے کریٹر کو فالو کریں گے تو ہم فرشتوں سے بھی افضل ہو جائیں گے. تو اشرف المخلوقات ہم اس طرح بنتے ہیں کہ ہم اپنے خالق اور مالک کو، جو کہ اللہ رب العزت ہے، اور سچے دین اسلام کو، اور پرفیکٹ اور بہترین کتاب قرآن مجید کو، اور دنیا کا بہترین انسان، پرفیکٹ انسان، ایبسولوٹ پرسنالٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم فالو کریں گے تو ہم اشرف المخلوقات بنیں گے. کیونکہ ان کا ان میں سے کسی ایک کا بھی، اسلام کا، قرآن کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پیرامیٹر غلط نہیں ہے، کوئی انسانیت کے خلاف نہیں ہے، کوئی چیز اس کے اندر مسٹیک نہیں ہے. لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب بھی ایسی ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا شک نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کوتاہی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے. تو جب ہم اس کو فالو کریں گے اور ریسرچ اور سوچ کے باوجود جب یہی نتیجہ نکلے گا، تو جب ہم ان کو فالو کریں گے تو ہم اشرف المخلوقات بن جائیں گے. پھر ہمارا درجہ جو ہے اللہ کے ہاں فرشتوں سے بھی بدتر ہو جائے گا اور اللہ کا قرب نصیب ہوگا. پھر اللہ اپنی رضا نصیب کرے گا. تمہارا کریٹر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عطا کرے گا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، وہ جنت اس کا نام ہے، جہاں پہ آپ کو ڈریم لائف ملے گی، جہاں پہ آٹومیشن سسٹم ملے گا، جہاں پہ اسمارٹ ہوم ملیں گے، جہاں پہ آپ کو ڈریم لائف اور بہترین ہر چیز آٹومیٹک ملے گی اور سسٹمائز ملے گی. وہ صرف جنت ہے اور وہ اللہ کی رضا کا نام ہے، اور وہ ملے گی قرآن پہ، اسلام پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے. اس لیے اپنے آپ کو اسلام سے پکا کر لو. عمل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، یہاں سے اپنے آپ کو جوڑ لو. قرآن جیسی کتاب دنیا میں کوئی نہیں ہے، اسلام جیسا دین دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پرفیکٹ پرسنالٹی دنیا میں کوئی نہیں ہے.
ہر لحاظ سے. تو جب ہم ادھر دماغ میں بٹھا لیں گے ہم اشرف المخلوقات ہو جائیں گے انشاءاللہ. پھر ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ملے گی. کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. دوسری بات، اس پہ کومنٹس کریں، ان کو لائک کریں تاکہ ہم اور ہماری آنے والی نسلیں وہ جو ہے ریشنلزم سے بچیں، وہ سیکولرزم سے بچیں، وہ سوشل میڈیا کے یہ جو جراثیم ہیں ان سے بچیں، جن کو نہ اپنا پتہ، نہ ان کو سائنس صحیح آتی، نہ اسلام صحیح آتا، نہ دین صحیح آتا. ہر ایک کو فالو کریں گے، ہر قانون کو مانیں گے، وہ اسلام کے ساتھ بحث کریں گے. تو اس لیے ہمیں ان سے بچنا ہے. اس کے لیے آپ کو ویڈیو دیکھنے ہیں، اپنے لاجک سٹرونگ کرنے ہیں، اور کوئی سوال ہو تو پوچھیں. کوئی تنگ کرے تو آپ ہم سے رابطہ کریں، ویڈیو کے نیچے کمنٹس دیں، انشاءاللہ ہم اس کا لاجیکل آنسر کریں گے. اور ان چیزوں کو اپنے گھروں میں ڈسکس کریں کہ نہ کہ ہم بائی برتھ مسلم ہوں بلکہ ہم بائی انڈرسٹینڈنگ لاجیکل مسلم بن جائیں کہ ہر طرح کی ریسرچ کے بعد جو پرفیکشن اس دین کے اندر ہے دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو اس کو ہم نے جتنی بھی ڈیپ ریسرچ میں جائیں گے انشاءاللہ وہی رزلٹ نکلے گا. تو اس کو ہم اس فیتھ اور اس بیلیف کے ساتھ انشاءاللہ لے کر چلیں گے تاکہ ہم یہاں بھی کامیاب ہوں اور دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں. تو اس کے لیے آپ نے اپنے لاجک بھی سٹرونگ کرنے ہیں، اپنی نسلوں کو، گھر والوں کو بھی، بچوں کو سکھانے ہیں، اور ان ویڈیوز کو آگے آپ نے پہنچانا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے تاکہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کو بتائیں اے اللہ جو ہمارے بس میں تو ہم کرتے رہے، آگے ہدایت دینا تیرا کام ہے. کوئی سوال ہو تو پوچھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا.